سوال میرا وہی تھا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں جس میں سیدہ فاطمہ کا گھر جلایا جاتا، اس پر میرا سوال تھا۔ اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہاں فاطمہ رضی جی اللہ جی عنہ کا گھر جلایا جاتا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس میں یہ کہاں اس ہے؟ میں جلایا جاتا ہے کہاں ہے یہ کہاں ہے زید پہلے بھائی؟ بتائیے۔ اس ہاں متن میں آپ بتائیے کہ کہاں لکھا ہے کہ گھر جلایا گیا ہاں گھر جلایا فاطمہ گیا رضی کہاں؟ اللہ عنہ؟ سند پہ میں تو نے بعد میں دھمکی بات ہوگی، لیکن متن تو پہلے طے ہو جائے کیا ہے اس میں کہاں ہے کہ گھر دھمکی جلایا دی گیا؟ تھی۔ تو بھائی آپ دھمکی دے گئی تھی، آپ کو پتا بھی ہے، تو آپ اس کو کیا مانا دے رہے ہیں گھر جلایا گیا؟ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آپ اس کو یہ مانا پہنا رہے کہ گھر جلایا گیا، یہ تو غلط بات ہے نا۔ جو چیز روایت میں ہے ہی نہیں وہ کیوں آپ پیش کر رہے ہیں؟ جی جی، آپ اس کی صنعت پر آپ بتائیے۔ اس کی سند نہیں جی تو آپ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہو نا کہ آپ نے غلط بات کہی، جو لکھا ہی نہیں ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آپ جب اتنی تیاری کر کے آئے، حدیث نمبر یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ آپ کو حدیث کا نمبر یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ نمبر یاد ہے؟ میں نے ہٹا دیا حدیث سامنے سے۔ حدیث کا نمبر یاد ہوگا آپ کو؟ یاد ہوگا کہ نہیں؟ ارے بھائی بتاؤ، انمیوٹ کرو۔ جی یاد ہے مجھے۔ کیا نمبر ہے بولو؟ اس کا اسلام 1 کا مجھے یاد ہے، جو کہ انجینئر نے دیا اچھا تھا نمبر اس تو کا۔ بتاؤ، جی جی، حدیث کا نمبر بتاؤ۔ انہوں نے حدیث کا کیا کہا؟ نمبر انہوں نے کیا کہا؟ ابھی زید بھائی تھوڑا سا رکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام پتہ نہیں کون سا بتایا ایپ کا، کس نے بتایا تھا آپ کو، حوالہ دیا تھا اس چیز کا؟ میں نے سب سے پہلی مرتبہ سنا تھا انجینئر سے۔ بس اب رک جائیے، یہ بتائیے کہ علی مرزا اس روایت کو صحیح مانتا ہے؟ ایمانداری سے نہیں بتائیے۔ نہیں تب نہیں مانتا۔ تب 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 کیا تماشا ہے بھائی؟ علی مرزا نہیں خود اس مجھے روایت کو صحیح نہیں مانتا ہے، پھر آپ کیا اس کو لے کے ڈھو رہے ہیں؟ مطلب یہ کتنی بڑی شرارت ہے کہ جس شخص کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ بندہ بھی اس روایت، کیونکہ میں نے بھی اس کو ویڈیو سن رکھی ہے، وہ اس روایت کو صحیح نہیں مانتا ہے، وہ بندہ اس روایت کو صحیح نہیں مان رہا ہے اور آپ اس کو لے کے ڈھو رہے ہیں۔ شیخ، پہلی بات میں انجینئر کو سنتا تھا، بعد میں آپ کو سننے لگا، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں یہاں پہ۔ تو میں میرے نے کیا دوست نے مجھے یہ روایت، کسی ویڈیو میں کہا وہ روایت صحیح ہے بھائی؟ ہاں میں تو کہتا ہوں مرسل اس ہے، میں ضعیف کیا روایت ہے، ہے، صحیح نہیں ہو۔ وہ نہیں، میرے جو شیعہ دوست ہے نا، میں شیعہ عالم کے پاس گیا تھا تو اس نے مجھے روایت دکھائی تھی اور ارے وہ کہہ رہا بھائی تھا اس تو کی علی، حدیث صحیح ہے، یہی سند بخاری کے تو اندر بھی شیعہ لوگ موجود ہے۔ بھی تو وہی علی مرزا کو سر پہ بٹھاتے ہیں، آپ کو علی مرزا کی ویڈیو دکھا دینا چاہیے کہ یہ بندہ بھی نہیں صحیح مانتا اس کو، آپ کیوں ایسی روایت پیش کر رہے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے، منقطع ہے جو۔ نہیں، وہ اسی سند سے پوری بخاری کی روایت بھی انہوں نے دکھائی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو خطرناک چیز ہے، پوچھنا پڑے گا۔ یہاں کے علماء سے پوچھا، وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ ارے بھائی بخاری کی روایت ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی، کہیں کی روایت بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن سند میں کبھی کبھی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ کوئی راوی بیان کرتا ہے جہاں پہ موجود نہیں ہوتا ہے، تو اگر اس جگہ پہ وہ راوی موجود نہیں ہے وہ روایت صحیح نہیں ہوگی، وہ واقع بیان کا بات کی روایت صحیح ہوگی، یعنی دوسری کوئی روایت بیان کرے گا وہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن سیم وہ بات جو بیان کرے گا جس موقع پہ وہ موجود نہیں ہے تو روایت صحیح نہیں ہوگی۔ جو یہ بخاری کے جب اندر بیعت کا سند ہے، معاملہ چل رہا تھا، یہ جو راوی ہے، آپ یہ بتائیے جو راوی ہے، باقی زید بھائی نے تو لکھ کے رکھا ہے، ابھی پیش کریں گے، وہ جو راوی ہے اس واقعے کا پورا روایت بیان کرنے والا، جو اصل شخص ہے، اسلم جس کا نام ہے، وہ راوی بیعت کے وقت موجود تھا؟ جب بیعت کے سارے واقعات چل رہے تھے موجود تھا وہاں پہ؟ جی اس بتائیے۔ میں نے ایک شیعہ کو سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الصغیر، ہاں ہاں، اس کے اکارڈنگ وہ وہاں پر موجود تھا، مطلب موجود سے اس میں مراد ہے کہ نہیں موجود تھا بھائی؟ اس کے اکارڈنگ تو نہیں موجود تھا، امام بخاری کی جو تاریخ الصغیر ہے اس میں تو لکھا کہ میں نہیں موجود تھا، وہ مطلب اس میں یہ نہیں لکھا نہیں موجود تھا، لیکن اس میں جو بات ہے محمد بن اسحاق کے حوالے سے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ موجود ہی نہیں تھا۔ آپ وہ روایت وہ بات کوٹ کر سکتے ہیں امام بخاری کی کہ یہ پتا چلتا ہے موجود تھا؟ موجود، رک جائیے گا، ابھی کرنا بھائی مشکل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے التاریخ الاوسط، جو امام بخاری کی کتاب ہے جی التاریخ جی الاوسط، ٹھیک ہے، جی، تو اس میں تو امام بخاری رحم اللہ نے جو روایت پیش کی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ نہیں تھا، بیعت کے واقعات کے وقت نہیں تھا، تو نہیں تھا، تو جب اس واقعے اس سمے وہاں پہ نہیں تھا تو اس کا بیان کیسے معتبر ہوگا؟ ہاں بعد میں عمر رضی کے پاس وہ آیا، بعد میں اگر کچھ بیان کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن عین جو جب یہ واقعات ہو رہے تھے اس لوکیشن پر وہ شخص موجود نہیں تھا، تو کیسے اس کی روایت اس کے بعد ہم مان لیں گے؟
بخاری میں وہی روایت ہے نا کہ وہ اس میں ارے بھائی بخاری کی صلح بات میں نہیں حدیبیہ کر رہا ہوں، یہ جو واقعہ ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعد میں یعنی جو ہے 12-13 ہجری کے بعد اگر کوئی بات بیان کرتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ شخص آ گیا تو ہم مانتے ہیں اس وقت جو بیان کرے، لیکن جس سمے نہیں تھا اس لوکیشن پہ، ہم اس سمے کی بات کریں، آپ بخاری کی سند کی بات نہ کریں۔ ہمارا جو اصل اعتراض ہے نا اس کا جواب دیجئے کہ جب بیعت کا معاملہ چل رہا تھا اس سمے یہ شخص وہاں پہ تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا کوئی میں ثبوت ہے جواب آپ کے دے پاس؟ رہا ہوں جی، ہاں میرا جواب یہ ہے کہ ایک بخاری میں بالکل سیم روایت ہے، اور زید جو ہے اسلم ہوں، ہوں۔ اسلم وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں جو کہ صلح حدیبیہ کا ہے ڈائریکٹ، تو اس کی سند بھی متصل نہیں دکھ رہی، اس لیے میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ ایک منٹ دیکھیے، یہاں پہ آسان ہے، پہلے تو ہم لوگ اس بارے میں چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ جو بات آپ بتا رہے ہیں نا، جس روایت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھیے مسند احمد میں وہی حدیث جو بخاری والی حدیث ہے، یہ مسند احمد کے اندر اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ ان ابی ہی، یعنی زید بن اسلم اپنے والد سے یعنی اسلم سے بیان کرتے ہیں، ان عمر ابن الخطاب۔ تو یہ سند مسند احمد کی سند کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ جو زید بن اسلم نے اسلم سے سنا اور اسلم نے اس چیز کو عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، یعنی کہ سند متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات کیا ہے کہ یہ والی جو حدیث ہے جہاں پہ ہمارا ڈسکشن ہو رہا ہے، اس حدیث کے اندر آپ کو یہ بات اسلم سے مل رہی ہے، اور اسلم کیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیر اعلام النبلاء میں کہ وہ انہیں خریدا عمر رضی اللہ عنہ نے، جو حجۃ الوداع کے اگلے سال میں خریدا۔ اور یہ جو واقعہ پورا ہو رہا ہے یہ کون سے سال کی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت کی بات ہے اس کے کافی وقت بعد وہ خریدے گئے اور پھر وہ لائے گئے وہاں پر مدینہ میں۔ تو یہاں پر وہ اس چیز میں گواہ موجود ہے ہی نہیں، تو یہ حدیث کے اندر سند میں انقطاع ہے، بریک ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں نا کہ کیسے بھی کر کے اس حدیث کو صحیح ثابت کریں، تو انہیں چاہیے کیا کہ یہ جو کوشچن مارک جہاں لگا ہے وہاں پہ راوی کا نام لے کر آئے۔ آپ نے بخاری کی حدیث کا مثال دی تو میں نے اس کی صراحت بتا دی مسند احمد کی حدیث سے، کہ جہاں پہ واضح طور پہ ذکر ہے کہ انہوں نے حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ اب یہاں پہ بات کیا ہے، جیسے آپ نے دیکھا، میں آپ کو جو بات کر رہا تھا نا کہ جو آپ کو حدیث نمبر شاید یاد ہوگی، لوگ یہ نمبر یاد کر کے آتے ہیں 38-200، لیکن مرچی مسالہ اتنا زیادہ اس پہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں دیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جلا دیا، ہاں، جبکہ یہاں پہ کوئی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جلایا، ہاں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلایا۔ تو وہ ڈرامہ اور وہ ساری بڑا چڑھا کر باتیں جو کہی جا رہی ہے وہ سب کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، مطلب بے دلیل باتوں کو لا کر کے اس ضعیف حدیث پہ فٹ کر رہے ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ تو ابھی آپ یا تو ثابت کرو یا تو بات کو ٹاپک کو چھوڑ دو، ہو گیا ٹاپک ختم۔ ابھی مجھے آپ سے دوسری بات کرنی ہے۔ تو زید بھائی میرا یہ ہے کہ اتنے مطلب یہاں سے لے کے نیچے سے اوپر تک سند اسلم تک صحیح ہے، ہاں، اگر اسلم سے اگر کوئی جھوٹا انسان بھی روایت کر رہا تو اس نے مطلب کیسے بنا لی اس زمانے میں، بالکل حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ کس نے گھڑ دیا، یہ مطلب کیسے ممکن ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی سند متصل نہیں ہے وہ مانیں گے، بس اوپر کی طرف میں راوی غائب ہو تو چلے گا، آپ کا یہ ماننا ہے؟ نہیں، میرا تو آپ کو سوال ہے ساری وہ حدیثیں ماننی پڑے گی جو یہ ٹائپ کی ہے۔ میرا اور جو سوال آپ نے جو علوم الحدیث کے بارے میں جو اعتراض اٹھایا نا کہ اوپر راوی غائب ہے تو کیسے، نیچے سے تو ہے، دیکھیے یہاں پہ بات کیا ہے کہ جو نیچے سے جو ہے، اوپر جو ایک راوی مسنگ ہے، جیسے پانی کا پائپ ہے، اگر مان لو کہ ایک جگہ پہ جا کے بریک ہو رہا ہے تو پانی نل میں نہیں آنے والا ہے، یا الیکٹرک کا وائر ہے جو بہت اچھا ہے، نیچے سے اوپر تک پورا ہے، لیکن اوپر جا کے تھوڑا وہاں پہ آ کے بریک ہے تو بھی الیکٹرک کرنٹ نہیں آنے والا ہے۔ تو یہاں واضح بات ہے، یہ ٹاپک پہ بڑے بڑے ڈسکشنز ہو چکے ہیں، اور کہ حدیث میں اگر جب بریک آ جائے، انقطاع آ جائے، تو اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف میں شمار ہوگی، وہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جو بات ثابت کرنے کی آپ چاہ رہے ہیں یا جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ثابت کریں، وہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی صاحب آپ یہ بتا دیجئے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کوئی شرکیہ بات کا صدور ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ایسی روایتیں موجود ہیں کہ اس مقام تک سند صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے قصۃ الغرانیق، اس میں انہوں نے کئی سندیں پیش کی ہیں، جہاں تک یہ چین پہنچتا ہے، یعنی تابعی تک آپ دیکھیں گے کہ اس کی سند جو ہے صحیح ملے گی آپ کو، یا اس سے نیچے تک صحیح ملے گی، لیکن آگے مرسل ہونے کی وجہ سے
मुनक़ते होने की वजह से शेख अलबानी रहमतुल्लाह इस रवायत को झूठा बोलते हैं। हम भी शेख अलबानी रहमतुल्लाह के साथ मुत्तफिक हैं कि वाकई ये साबित नहीं है, हालांकि कुछ लोगों ने उसको साबित मान दिया। वही ना कुरान की आयत कि तिलकल गरानी, कुरान की आयत नहीं है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत पढ़ते हुए ये बोल दिए तिलकल गरानी अलौला, तो वो उसमें उनके माबूदों की तारीफ, कुरान की आयत पढ़ते हुए उनके माबूदों की तारीफ कर दिए। तो ये वाकया झूठा है, ये वाकया झूठा। आप जाके शेख अलबानी रहमतुल्लाह की किताब पढ़िए एक बार इत्मीनान से, उसमें बड़ी मजबूत सनदें पाएंगे ऊपर तक, लेकिन चूंकि उसके आगे लिंक नहीं हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी सनद का सिलसिला सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है, इसलिए उसको हम नहीं मानते, झूठा मानते उसको। हम ये थोड़ी कहेंगे कि कोई जमाने में कौन झूठ बोल सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे, पता नहीं कहां से लिखा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऊपर का शख्स कोई बात बयान कर रहा है, ताबी बयान कर रहा है, तो वो आगे किसी सहाबी ही से सुना होगा। हाँ, अरे वो पता नहीं किससे सुना होगा, नीचे भी किसी से सुन सकता है, हो सकता है बीच में 2 वास्ता 3 वास्ता, पता नहीं कितना बड़ा चैन हो, हमें अंदाजा भी नहीं कि एक ही शख्स जो है वहां से गायब है, हो सकता है उसके बीच में कई लंबा सिलसिला हो, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए ऐसे जन और गुमान पे हम थोड़ी कहेंगे कि रवायत सही है, उसका पूरा लिंक, पूरा चैन आपको लाना पड़ेगा वहां पे। वो फजल हमदर्द है ना, आप जानते होंगे उसको। नहीं, मैं नहीं जी हाँ, जानता। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, शिया है, शिया मुफ्ती फजले हमदर्द शिया है। हाँ, वो खटमल है। तो मेरा सवाल ये था, उसने क्या नाम, शाह अब्दुल अजीज की एक दलील दी थी कि उन्होंने उस रिवायत को सही कहा है। किस रवायत को? इसी रिवायत, मुसन्नफ की रिवायत। एक बात कहाँ होगा बताइए भाई? मुझको, सनदों पर तो इस पे बहुत बहस हो गई, सनदों पे तो इस पे बहुत बहस हो गई। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हजरत अली को जो हैदर कर्रार थे, शेर खुदा थे, बहादुर थे, अपने जमाने में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, बड़े बड़े सुरमाओं को उन्होंने धूल चटा दी, आपको हजरत अली के बारे में ये गुमान होता है कि हजरत उमर उनकी बीवी के घर में जाएंगे, धमकी देंगे कि तुम्हारा घर जला दूंगा, और धमकी दे करके वापस आएंगे और हजरत अली खामोश रहेंगे? आपके जहन में ये बात आती है? जहन मतन इसको आपका जो सनद पर तो बात हो गई, क्या इस मतन को भी आपका जहन कबूल करता है कि हजरत अली की बीवी के घर में जाकर के हजरत उमर घर जलाने का धमकी देंगे और हजरत अली बर्दाश्त कर लेंगे खामोशी के साथ, डर जाएंगे? इस शेख सरफराज, पहली बात, मैं पहले देवबंदी था, फिर इंजीनियर की तरफ गया, अब अलहमदुलिल्लाह शेख किफायत को सुना ना, तो उसके बाद मैं सलफी बन गया। तो नहीं, मैं इस अल्हम्दुलिल्लाह आप सलफी हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर ये रिवायत पे बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सनद पर तो बात हो गई कि सनद मुनक़ता है, क्या ये मतन भी आपका दिमाग इसको कबूल करता है? नहीं, मेरा नहीं कबूल करता ना। आप ये देखें कि ये जो शिया हजरात हैं, इन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो शबी बनाई है, वो शबी एक बुज़दिल इंसान की बना दी है। मतलब आप जो किस्से और वाकयात इन्होंने गढ़े हैं सहाबे केराम के किरदार को खराब करने के लिए, उनकी इमेज को खराब करने के लिए, जब उन वाकयात और उन किस्सों के तनाजुर में हजरत अली की शख्सियत को देखा जाता है तो ऐसा लगता है हजरत अली बहुत मजबूर, बेकस, बुज़दिल और कमजोर इंसान थे। यानी ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत के लिए हजरत अली को वसीयत की थी, अल्लाह के रसूल ने वसीयत की थी, साहबा ने हजरत अली का हक गस्ब कर लिया और उनको खलीफा नहीं बनने दिया, हजरत अली खामोश रहे, कुछ नहीं कर पाए, बुज़दिली दिखाई। फिदक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में हजरत फातिमा का हिस्सा था, हजरत फातिमा ने हिस्सा मांगा, हजरत अबू बकर ने हिस्सा नहीं दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को हिस्सा नहीं मिला, उनके दामाद हजरत अली खामोश रहे, अपनी बीवी को हिस्सा नहीं दिला सके। ये बात करते हैं कि हजरत अली ने घर जलाने की धमकी दी, बल्कि जब गुफ्तगू करते तो कहते हजरत फातिमा का घर जला दिया, हजरत अली कुछ नहीं कर पाए। यहां तक कि ये बातें इन्होंने गढ़ी है हजरत अली के खिलाफ कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला, ये तक के बात कर दी है कि हजरत उमर ने दरवाजे पर उनके पैर मारा हजरत फातिमा के, और फातिमा उससे जख्मी हो गई, बल्कि बाज लोग ये तक दावा करते हैं कि उसी जख्म की वजह से हजरत फातिमा की मौत हो गई, नौजुबिल्ला। और ये कहते हैं कि हजरत उमर हजरत फातिमा के कातिल है, नौजुबिल्ला। हजरत उमर ने नौजुबिल्ला इनके दावे के हिसाब से हजरत फातिमा को जख्मी करके कत्ल कर दिया, हजरत अली कुछ नहीं कर पाए, खामोश रहे, बुज़दिल होकर के देखते रहे सारी चीजें। हत्ता कि ये तो बात साबित है कि हजरत फातिमा की बेटी, हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसूम हजरत उमर की निकाह में दी गई। शिया हजरात कहते हैं कि हमसे गस्ब कर लिया गया, हजरत उमर ने जबरदस्ती हजरत अली की बेटी से निकाह कर लिया, नौजुबिल्लाह।
مطلب حضرت علی کی شبیہ کیا بنتی ہے بھائی؟ وہ علی جو حیدر کرار ہیں، وہ جو شیر خدا ہیں، ان کی شبیہ آپ ایسی بناتے ہیں کہ ان کی بیٹی سے حضرت عمر نے زبردستی نکاح کر لیا اور وہ کچھ نہیں کر پائے. تو یہ شیعہ حضرات انہوں نے جو واقعات صحابہ کی شبیہ کو داغدار کرنے کے لیے گڑھے ہیں، جب ان واقعات کے ہی کے تناظر میں حضرت علی کو دیکھا جاتا ہے نا، تو حضرت علی کی شبیہ ایک بزدل، ایک کمزور انسان کی بنتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کی سیرت کے تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حضرت علی تو شجاع تھے، بہادر تھے، شیر دل انسان تھے، بڑے بڑے کا پتا پانی ہو جاتا تھا ان کے سامنے. تو جو ان کی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دکھتی ہے نا، اس شخصیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارے واقعات گڑھے ہوئے ہیں. اتنی سی بات میں کہنا چاہ رہا تھا. سند پر تو کافی گفتگو ہو چکی ہے. اچھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ جن سے کہیں زیادہ بہادر تھے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جب بہادری کی بات آتی ہے سخاوت اور مالداری کے علاوہ، تو خلفائے ثلاثہ کا مقام ان سے بلند ہے اس معاملے میں. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی قیمت پر خلافت نہیں چھوڑی. شہادت ہو گئی، آپ نے مقابلہ تو نہیں کیا، آپ نے فوج تو نہیں بلائی، لیکن خلافت نہیں چھوڑی. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کو وصیت کی گئی ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے خلافت بھی چھوڑ دی، گھر بھی جلانے دیا، دروازہ بھی اکھاڑنے دیا، محسن کو شہید کرنے دیا، دھکا بھی دینے دیا، اور سب کچھ کہہ کر کے باحیات ہیں، زندہ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ کی وصیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی بہت سوچ سمجھ کر کے. حضرت فاطمہ کے دعوے دار بہت تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بیاہی تھی، نکاح کیا تھا، کچھ سوچ سمجھ کے کیا تھا کہ بھئی بیٹی کی حفاظت کریں گے. آپ کے بیان کے مطابق آپ کی بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، اور آپ کے بیان کے مطابق خلافت کی بھی حفاظت نہیں کر سکے. جو خلافت اللہ کے رسول دے کے گئے تھے، جس کا غدیر خم میں ہاتھ پکڑ کر کے اعلان کیا تھا، وہ خلافت، وہ وصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکے. تو بھائی یہ متن کا یعنی سب سے بڑی کہانی شریف یہ ان کی ہے. جیسا کہ ہم لوگوں نے شروع میں بتایا نا کہ جتنی بڑی کہانی شریف ان رافضیوں کی ہے، ان شیعوں کی ہے، ویسی کہانی ہمارے بریلوی بھائیوں کے بس کی بات ہے نہیں بنانا. یہ تو انہی کی کاپی اور نقل ہے جیسی. تو آج کہانی شریف سے بھی یہ موضوع جو ہے اٹیچ ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ جملہ رکھ دوں تاکہ یہ ہمارے موضوع سے بھی سوال جو ہے جڑ جائے. اور تو فیکٹ یہ ہے نا کہ جو ساری باتیں جو ہے یہ ہم لوگ یہاں جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں ان کے اس نیریٹو سے پیدا ہوتی ہے، لیکن صحیح بات یہ سب جھوٹی بات ہے. یعنی کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسا واقعہ ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زخمی ہوئی یا گھر جلایا گیا، یا ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے رحماء بینہم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. اور یہ جو باتیں پوری کہی جاتی ہے بالکل جھوٹی باتیں ہیں. ایک آخری پوائنٹ میں ایک اور ایڈ کروں گا کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، اب اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ روایت کے اندر جو آیا ہے کہ پھر اسی وقت پر دھمکی ملنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر کے بیعت لے کر آئے، اسی وقت دھمکی ملنے کے بعد. لیکن صحیح بخاری کی واضح حدیث ہمارے پاس ہے جس کے اندر آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت جو لی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد میں لی. یعنی کہ یہ حدیث ضعیف تو ہے ہی سند کے اعتبار سے، صحیح حدیث سے اس کی بات ٹکرا بھی رہی ہے. جو صحیح حدیث بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے، اس بات سے بھی وہ بات ٹکرا بھی رہی ہے. تو یعنی یہ ملٹیپل پرابلمز ہے، سند کے اعتبار سے بھی بتایا گیا، ٹکراؤ کے اعتبار سے بھی بتایا گیا، متن کے اعتبار سے بتایا گیا، اور جو گلو کر کے لمبی چوڑی سٹوری بنائی گئی اس میں سے اس کے بارے میں بتایا گیا. تو اور جو شبہ آپ نے پیش کیا بخاری کی حدیث میں کے تعلق سے اس کا جواب بھی دیا گیا. تو یہ مختصر میں آج یہ باتیں کور ہوئی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ سوال کا جواب بھی پتا ہوگا. اور آپ سے بات کرتا ہوں، میں سر پکڑ لیا جب آپ نے کہا کہ بھائی میں متاثر شیخ کفایت سے ہو رہا ہوں. ایسے نام لگا کے کیسے آپ کر سکتے ہیں پھر؟ ہاں ایسا بالکل کسی کو کرنا چاہیے. یہ ورتھ اٹ ہی نہیں ہے. یعنی کوئی دنیا میں ایسے ایک پروگرام میں آ کر بات چیت کرنا ورتھ اٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم پر آئے. اللہ ہم سب کو حفاظت. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں
اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.